اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کالے جادو کا توڑ اور اس کا علاج۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جادو کی اس مہلک بیماری کا شکار ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے ماہر اور معالجوں سے اپنا علاج بھی کروایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جادو کا توڑ نہ ہو سکا، ان کا کوئی علاج نہ کر سکا۔ اور بہت سے ایسے گھر اور ایسے افراد بھی ہیں اور ایسے کاروباری مراکز، ایسی فیکٹریاں بھی ہیں جو جادو کے زور سے تباہ و برباد ہو گئے، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو جادو کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس جادو کا مہلک مرض تھا، اور اس سے قبل حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو عروج پر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی بیماری یا کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا توڑ قرآن پاک میں نازل نہ فرمایا ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ رحمت للعالمین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ذات اقدس بڑی ہی مبرج، بڑی ہی پر نور اور روحانیت کا مجسمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا چل جانا حق ہے، الحق ہے جادو کا چل جانا۔ اس جادو کے ذریعے سے بندوں کو بیمار بھی کیا جاتا ہے، اسی جادو کے ذریعے سے طلاقیں بھی کرائی جاتی ہیں، اسی جادو کے ذریعے سے گھروں کو ویران اور کھنڈر بھی بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہودیوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے بھی دیے، ہم نے آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے، ہم نے آپ کی بچیوں کو تنگ بھی کیا، مختلف قسم کے ہتھ کنڈے ان غیر مسلموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے ساتھ استعمال کیے، لیکن پھر بھی وہ آپ کا راستہ نہ روک سکے۔ لبید بن عاصم مکے کا یہودی تھا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اسے بلا کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کرو، نعوذ باللہ، تاکہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ انعام کی لالچ میں اس بات پر آمادہ ہوا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اترے ہوئے بال کسی طرح حاصل کیے۔ کنگھی اور بالوں کو حاصل کرنے کے بعد اس نے 11 گرہیں لگائیں اپنا منتر پڑھ کر۔ ہر ایک گرہ پر وہ دم کرتا جاتا تھا اور گرہ لگاتا جاتا تھا۔ 11 گرہیں لگائیں 11 بار منتر پڑھنے کے بعد جب یہ منتر پڑھ لیا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ پھر اس نے کھجور کی چھال لی، اس چھال میں ان سب کو لپیٹ کر کنویں میں دفن کروا دیا، پرانے کنویں میں۔ اس کے اوپر اینٹ وغیرہ وزنی چیز رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دن بدن گرنے لگی۔ اس طرح ہوتے ہوتے آپ کو بخار آ گیا اور آپ کا پورا جسم اطہر زنجیروں کی طرح جکڑ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو کہنے لگے کہ میں بات بھول جاتا ہوں، جو میں نے کام کرنا ہوتا ہے میں اسے بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ بخار بڑی شدت کے ساتھ آپ کو ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے حکیم کو بھی چیک اپ کروایا ہے لیکن فرق کوئی محسوس نہیں ہو رہا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ
مجھے بتایا جائے میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ رات کو آپ آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے آپ کے خواب میں بھیجے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ 2 فرشتے آئے، ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا پیر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اب پاؤں والے نے سر والے سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کہاں رکھا گیا ہے جو جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کی کنگھی اور بال مبارک لیے گئے اور فلاں کنویں کی تہ میں سب سے نیچے اس کو دبا دیا گیا ہے، وہ ویران کنواں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ماجرا خواب میں سنا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس فرشتے نے سارا علاج بتایا۔ جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے 2 صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا کہ وہاں پر میرے بال اور کنگھی وہاں پر دفنائے گئے ہیں، آپ انہیں لے کر آؤ۔ جب یہ 2 صحابہ لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق اور دیگر بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کس نے کیا ہے آپ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبید بن عاصم نے کیا ہے، لیکن آپ نے اس سے کچھ کہنا نہیں ہے، میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر چکا ہوں۔ اب جب وہ کنگھی اور بال مبارک نکالے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لے آئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بال اور کنگھی آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نازل فرمائی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی صورتیں، آپ ہر ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک گرہ کھولتے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اپنے بالوں کی اس کنگھی سے لگی گرہ کو کھولتے جاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں مکمل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی، اور 11 قلعیں کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا بدن زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ وہ اسی طرح اگر آپ لوگوں میں سے کسی پر جادو کر دیا ہو یا کسی نے قبرستان میں کچھ دفن کیا ہو، کسی کنویں میں دفن ہو، یا جلایا گیا ہو، یا کسی درخت پر لٹکایا ہو، یا آپ کو کسی نے کچھ پلایا ہو، تو یہ عمل نبوی ہے، اللہ کی ذات نے جبریل کو دیا، جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اللہ کی ذات عالی نے ہر بیماری کی شفا قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے، تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو جادو والے مریض ہیں وہ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں دونوں صورتیں 11 بار پڑھنی ہیں۔ پہلے سورہ فلق 1 بار پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس اس کے ساتھ 1 بار پڑھنی ہے، اس طرح یہ 1 بار کاؤنٹ ہوگی، پھر سورہ فلق 1 بار اور سورہ ناس 1 بار، پھر یہ 2 مرتبہ کاؤنٹ ہوگا، یعنی دونوں کو اکٹھے ملا کر 11 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر آپ نے 11 بار پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر کر وہ پانی پی لیں، اور کوشش یہ کریں کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھیں۔ اپنے تمام زندگی کے امور سے فراغت کے بعد پڑھیں، آرام، سکون اور تسلی کے ساتھ، یعنی ریلیکس ہو کر پڑھیں۔ پانی پر دم کر کر وہ پانی پی لیں، پھر اپنے گریبان میں بھی اپنے گلے میں بھی پھونک مار لیں، اور پھر دونوں ہاتھوں پر دم کر کر اپنے چہرے پر اور اپنی پوری باڈی پر دونوں ہاتھ جہاں جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں وہاں پر انہیں پھیر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو جو آپ کے گھر میں موجود ہیں ان سے اسی ترتیب سے دونوں صورتیں پڑھوا کر پانی پہ دم کروا لیں اور پانی پی لیجئے، اور آپ کے اوپر وہ دم بھی کر دیں۔
یہ صرف 11 دن کا عمل ہے. 11 دن آپ نے بغیر کسی ناغہ کے اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے یقین اور اعتماد سے اور گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر 100 سال پرانا جادو بھی ہوگا تو وہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.